بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم قرآن پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ بینگ اے مسلم ہم بہت ساری مجالس میں جاتے ہیں، بہت سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نالج ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں اس پر کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ لذت، وہ خوشگواری نہیں آتی جس طرح کے صحابہ اکرام کی زندگی میں آئی۔ ان کی دنیا اور آخرت کی زندگیاں بدل گئیں۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک قصہ بیان کروں گی ایک عورت کا جسے بہت زیادہ چیخنے اور چلانے کی عادت تھی۔ وہ بھی اسی طرح مختلف قسم کے درس وغیرہ پہ جاتی تو وہاں پہ اس نے مینشن کیا کہ مجھے چیخنے اور چلانے کی عادت ہے اور میں اس عادت سے بہت زیادہ تنگ ہوں، میں اسے دور کرنا چاہتی ہوں۔ استاذہ نے انہیں بتایا کہ آپ سورہ لقمان کی آیہ نمبر 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم وغدد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ اس آیت کو دہرائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ پھر جب دوسرے درس میں وہ عورت آئیں تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس آیت کو اتنا پڑھا، دھیمی آواز میں بھی پڑھا، اونچی آواز میں بھی پڑھا، میں نے اس کو بار بار دہرایا، یہاں تک کہ یہ آیت میرے اندر سرایت کر گئی، میرے دل کو اس نے روشن کر دیا اور مجھے یہ آیت حفظ ہو گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے گھر ان کے پڑوسن نے فون کیا اور پوچھا کہ میں نے کئی دن سے آپ کی آواز نہیں سنی، خیریت تو ہے؟ متاثرہ خاتون جو تھی انہوں نے جواب دیا کہ بالکل خیریت ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آ جائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے، میں نے کیوں نہیں شور کیا، کیوں نہیں میں چیخی چلائی۔ تو وہ آگے سے بیان کرتی ہیں کہ میں یہ آیت بار بار دہراتی رہی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19، میں نے اسے اتنا دہرایا کہ یہ آیت مجھے حفظ ہو گئی، اور یوں ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن کی صبح حسب معمول بچے اسکول جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اسی مرحلے پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری حالت انتہائی قابل رحم ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں ہر کوئی اپنی چیز مانگ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس موقع پر چلانے کی عادت تھی، میں بچوں کے ساتھ چیخ چیخ کر باتیں کرتی تھی، مگر اس صبح میں نے آیت کریمہ وغدد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس آیت کے نفاذ کے حقیقی ٹیسٹ کے وقت بچوں کے رویے کی وجہ سے میرے رویے میں بھی شدت آنے لگی، میرے مزاج میں آج بڑی تیزی آنے لگی، کیونکہ ایک بچے کو جوتا نہیں مل رہا تھا، دوسرے کو بیلٹ اور تیسرے کو پین۔ ایک بچے نے کہا مجھے بستہ نہیں مل رہا۔ یہ سن کر میری کیفیت وہی ہو گئی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں نے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا، مگر اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور میری شکل گدھے کی سی ہو رہی ہے، کان گدھے کی طرح لمبے ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً سوچا کہ گدھے کی طرح آواز نکالنے سے تو ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں اپنی آواز گدھے سے مشابہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا ہے یا اپنا حکم دے دیا ہے تو ہمیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے، ہمیں کہیں ہماری شکل بگڑ نہ جائے، ہم یہودیوں کی طرح خنزیروں اور بندروں کی طرح ان کی صورت کی طرح مسخ نہ کر دیے جائیں۔ میں چیخنے چلانے کی اس تشبیہ کا تصور کر کے شرمندہ ہوئی، کیونکہ اس طرح میں انسانوں سے نکل کر حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تصور آتے ہی میں بچوں کے لیے نرم پڑ گئی اور آہستہ آہستہ بولنے لگی، ہاں یہ لے لو، یہ تمہارا جوتا ہے، قلم بھی یہیں کہیں ہوگا، تم اپنی ضروری چیزیں کل ہی اپنے بستے میں کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یوں یہ مشکل ترین مرحلہ آسانی سے گزر گیا۔ ان چند منٹوں میں میرا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ جایا کرتا تھا اور مجھے اپنی آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اس دن یہ لمحے سکون و قرار سے گزر گئے۔ میں امتحان میں کامیاب ہو گئی، جی ہاں میں پاس ہو گئی۔ چند دن سے میرا یہی حال ہے۔ میرا یہ سکون و قرار اور دھیمی آواز اور لہجے کو دیکھ کر میرا خاوند پہلے تو پریشان ہوئے، پوچھنے لگے کہ تم بیمار تو نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں میں بیمار تھی، میں مریضہ تھی، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے قرآن مجید پر عمل کے ذریعے مجھے صحت عطا فرما دی،
میرے میاں نے میری یہ بات سنی تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، پھر کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، بڑا اچھا ہے کہ تبدیلی خود تمہاری طرف سے آئی ہے، کاش کہ یہ تبدیلی جاری رہے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا اب انشاءاللہ تعالی یہی حالت رہے گی، اللہ کا فرمان میرے دل میں ہمیشہ جاگزیں رہے گا۔ مجھے تو اللہ کی کتاب نے زندگی کے ایک انتہائی خوشگوار رخ سے متعارف کروا دیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرنے کا تجربہ تقریباً تمام ہی خواتین نے اپنے اپنے گھروں میں کیا۔ تجربہ کامیاب رہا۔ واقعی قرآن مجید کو پاکیزہ انسانی نفوس پر کنٹرول حاصل ہے، صرف عمل کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن انسانوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ جو انسان بھی ایک بار قرآن پر عمل کی حلاوت کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ قرآن کو پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ انسان اپنے آپ کو قرآنی سانچے میں ڈھالنے، اپنے آپ کو بہتر میں تبدیل کرنے اور بالآخر اپنے تئیں قرآن کے رنگ میں رنگنے کا عمل جاری رکھتا ہے۔ یہ مسلسل ارتقاء کا عمل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا، اس نے ہمیں یہ زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں سکھایا اور آخرت کا انجام بھی ہمیں قرآن میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اس خاتون نے تکو کی اور چند ہی دنوں میں اس نے اپنی ایک پرانی عادت کو بدل لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ساری بری عادتوں کو بدل لیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔